السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، غزہ پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف پوری دنیا کی آوازیں بلند۔ اسرائیل سفارتی محاذ اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر تنے تنہا اکیلا، دوسری جانب حماس کی جانب سے ایک نیا اور بڑا اعلان۔ ناظرین کرام، میں آج کی اس ویڈیو کے اندر ان ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ غزہ پر اسرائیل کی فوجی کارروائی اور اس کے خلاف پوری دنیا کے اندر اٹھنے والی مذمتی آوازوں نے اس وقت اسرائیل کو ایک ایسے محاذ پر، ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ عسکری طور پر فوج کے اعتبار سے طاقتور تو ضرور ہے، لیکن عالمی سطح پر سیاسی طور پر اور اخلاقی طور پر شدید دباؤ میں ہے۔ دوسری جانب حماس کی جانب سے ایک بڑا تگڑا اعلان آیا ہے جس نے اس پورے خطے کی سیاست کو مزید ہلا کر رکھ دیا۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل نے غزہ کے اوپر اپنا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کی ہے۔ اسرائیلی ٹینک اور فوجی دستے غزہ کے اہم علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں اور داخل ہو کر شدید بمباری کر رہے ہیں۔ شدید بمباری نے وہاں کی رہائشی عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ اس حملے کو لے کر نتن یاہو نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا مقصد حماس کے مکمل ڈھانچے کو ختم کرنا ہے اور غزہ کے اوپر اپنا نیا نظام قائم کرنا ہے۔ اسرائیل کے اس اعلان کو فلسطینی عوام اور عالمی برادری قبضے کے مترادف قرار دے رہی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے 21 اگست کو فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر یہ کارروائی مزید جاری رہی تو ہزاروں بے گناہ شہری مارے جا سکتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف غزہ اور فلسطین کے اندر غذائی قلت، اشیاء خورد و نوش کی کمی اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی عروج پر ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق غذائی قلت کی وجہ سے بچوں کی موتیں بکثرت واقع ہو رہی ہیں۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف اگست کے پہلے 20 دنوں کے اندر بھوک کی وجہ سے، غذائی قلت کی وجہ سے 133 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس معاملے کو لے کر یورپی ممالک میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اسرائیل کو انتہائی خطرناک راستے کو اختیار کرنے پر تنبیہ کی ہے اور خبردار کیا ہے، اور برطانیہ نے اسرائیلی سفیر کو طلب کیا اور کہا کہ یہ مغربی کنارے اور غزہ کے اوپر قبضہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور عرب دنیا خصوصاً قطر اور مصر اور اسی طرح ترکی نے اپنا مشترکہ موقف اپنایا۔ کہا کہ اسرائیل نہ صرف فلسطینی عوام کو بلکہ اس پورے خطے کو عدم استحکام کی جانب، تباہی و بربادی کی جانب لے کر جا رہا ہے، اور ہیومن رائٹس گروپس نے اسے اجتماعی سزا قرار دیا اور کہا کہ یہ انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کارروائی کے جواب میں حماس کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا۔ حماس نے کہا کہ اگر اسرائیل نے غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس خطے میں موجود تمام مزاحمتی گروپ، تمام ریسسٹنس گروپس کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرے گی۔ حماس کی سیاسی قیادت نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ جنگ صرف غزہ کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ جنگ امت مسلمہ کی جنگ ہے۔ ناظرین کرام، غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق حماس نے ایک مزاحمتی اتحاد بنانے کا عندیہ اور اشارہ دے دیا ہے جس میں لبنان، یمن اور عراق وغیرہ کے مختلف گروپس شامل ہو سکتے ہیں۔ اس اعلان نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے درمیان نئی تشویش پیدا کر دی ہے۔ اسرائیل فوجی طاقت کے بلبوتے پر غزہ کو اپنے قابو میں لینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالمی سطح پر وہ شدید دباؤ میں ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کھل کر اسرائیل کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں، اور ادھر حماس کے اس اعلان کے مطابق اگر وہ مزاحمتی اتحاد اور ایک بڑا گروپ وجود میں آ گیا تو یہ جنگ مزید طول پر پکڑ سکتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل
طاقتور تو ضرور ہے لیکن فوج کے اعتبار سے مگر عالمی سطح پر شدید دباؤ میں ہے۔ ناظرین کرام، غزہ کے اوپر حماس کا یہ قبضہ یہ صرف ایک خطے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے امن و امان اور پوری دنیا کے انسانیت کے لیے ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ اسرائیل بظاہر طاقتور تو ہے مگر عالمی سطح پر شدید دباؤ میں ہے، سیاسی طور پر اور اخلاقی طور پر شدید دباؤ، اور حماس کے اس بڑے اعلان نے اس کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ اب آنے والے دنوں کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ یہ بحران کس طرف جاتا ہے۔ ساری دنیا کی نظریں اسی پر جمی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔